اسلامائزیشن اور اسلام کو عملی طور پر پریکٹسنگ مسلم بن کر اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے جو چیزیں رکاوٹ ہیں، اس میں اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ماڈل، اپنا معیار ان شخصیات کو، ان ذاتوں کو بنانا شروع کر دیا کہ جن کا اسلام سے، دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ لاشعوری طور پر ہمارے ذہن میں ایسی مرعوبیت پیدا کر گئے کہ جس کی بنا پر ہم ہلاکت و بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اسلام کی، شریعت کی روح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ کوئی شخص کسی سے اس لیے متاثر ہے کہ وہ انتہائی پیسے والا ہے، انتہائی مالدار ہے، انتہائی اس کے پاس وہ کروفر ہے، اس کی شان و شوکت ہے، تو ٹھیک ہے، پیسہ، مال انسان کی ضروریات میں سے ہے، اس کے کسب و جد و جہد کا شریعت نے ہمیں حکم دیا اور یہ ضروری ہے، عبادت کا درجہ اسے قرار دیا، لیکن یہ متاثر ہونے والی چیز نہیں تھی۔ اس کو رول ماڈل بنانا یہ مقصود شرع نہیں ہے، شریعت نے ہمیں کہیں بھی اس کی ترغیب و رغبت نہیں دی۔ اسی طرح کسی کے لیے جو ہے وہ فیم، شہرت اور نام و نمود کسی کے لیے وہ آئیڈیل بن گیا، اور اس نے ان چیزوں کو مدار بنانا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے، پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، شہرت ہونی چاہیے، ہمارا نام ہو، لوگ جو ہے ہمارے آگے پیچھے پھرنے والے ہوں، تو یہ فیم، یہ شہرت جن لوگوں میں انہیں نظر آنا شروع ہوا، ان لوگوں کو انہوں نے اپنا آئیڈیل بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ چیزیں اگرچہ اپنی جگہ اگر شرعی ضابطۂ کار میں ہو تو منع نہیں ہے، جہاں اس میں خرابیاں نہ ہوں، کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو، اللہ کی ناراضگی شامل نہ ہو، تو یہ اگرچہ چیزیں ممنوع نہیں ہیں، لیکن یہ کسی سے متاثر ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ متاثر اسی سے ہمیں ہونا ہے، یہ شریعت کا اصول اور شریعت کا اہم ترین مزاج اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی نہ صرف ہمارے لیے آسان ہو جائے بلکہ ہم صحیح طریقے پر چلنا شروع ہو جائیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ صرف مال و دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم یہ جو شو آف کا ایک طوفان بھرپا ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو برتر دکھانے کے ڈگر پہ لگا ہوا ہے، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، عند اللہ شریعت کے یہاں یہ کوئی مزاج ہی نہیں ہے کہ کون کتنا مالدار ہے، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کون کتنا شاہانہ منصب رکھنے والا ہے، کتنا کس کا کر و فر ہے، شریعت کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ نبی کریم علیہ السلام کا بڑا واضح فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کے بال الجھے ہوئے ہیں، لباس پرانا ہوا ہے اور چہرے پر گرد و غبار ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی یہاں ان کا رتبہ اور مقام ایسا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کوئی بات اگر وہ کہہ دیں تو اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ کہہ دیں کہ اے اللہ ایسا کر دے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا اتنا ناز اور مان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی لاج رکھتا ہے، ان کے کہے ہوئے کی لاج رکھتا ہے اور اس بات کو پورا فرماتا ہے۔